السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سبجیکٹ CFAP 3 سسٹینیبلٹی رپورٹنگ اینڈ ایشورنس. ایک نیا سبجیکٹ جو آپ کی نیو ایجوکیشن اسکیم میں آ چکا اور کچھ وقت بعد یہ سبجیکٹ آپ سب پڑھ کے انشاءاللہ پاس بھی کر چکے ہوں گے. آج یہ چیز نہیں ہے اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن. یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ چیزیں کانسٹنٹ نہیں ہیں، چینج ہی ایک کانسٹنٹ ہے. تبدیلی اور بدلنا اور تغیر اور چینجز اور وقت کا گزرنا یہی کانسٹنٹ ہے. کوئی چیز بھی فکس نہیں ہے، کوئی چیز بھی کانسٹنٹ نہیں ہے. تو بدلتے حالات کے ساتھ اور بدلتے موسم کے ساتھ، بدلتی چیزوں کے ساتھ گلوبل باڈیز، جو پروفیشنل باڈیز ہیں، جو اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتی ہیں، کوالیفائڈ ممبرز کو لے کر آتی ہیں، وہ باڈیز یہ انشور کرتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ مارکیٹ کی نیڈز کو فلفل کر سکیں. مارکیٹ کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل کرنے کے لیے ان کو سرٹن ایجوکیشن ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور اس پروسیس سے گزرنے کو وہ اشور کرتے ہیں ایگزامینیشنز کے تھرو. تو اگر ایگزامز دے دیے جائیں اور ایگزامز پاس کر لیے جائیں تو ایجوکیشن ایگزامننگ باڈی یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ ان سبجیکٹ مٹیریل میں پاس ہو چکا، اس کے یہ لرننگ آؤٹ کمز ہو چکے، اس کا ذہن، اس کا دماغ ان باتوں کو سمجھ چکا ہے. اب جب یہ کسی ادارے میں جائے گا، کسی پوزیشن پہ بیٹھے گا تو ان ساری باتوں کو وہ سمجھ چکا ہوگا، ان ساری باتوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ چکا ہوگا جو اس جگہ کے تقاضوں کو پورا کریں گی. آسان لفظوں میں بدلتے حالات جو ایک پروفیشنل کوالیفائڈ بندے کو دیکھنے ہیں آگے اور گلوبلی اپنی ریکگنیشن کو انشور کرانا ہے کہ یس میں یہ سب چیزیں پڑھ چکا ہوں، میں یہ سب چیزیں سمجھتا ہوں اور میں آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. ان سب کے لیے بہت ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ہوئی ہیں پہلے بھی. ان میں سے ایک بہت بڑا نام جو آج آپ کو دکھتا ہے کہ آپ ایک آڈٹ فرم جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ فلاں ڈائریکٹر جو ہیں وہ اسپیسیفکلی آج کل سسٹینیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے وہ فلاں لوگ جو ہیں نا ان کو میں نے دیکھا ہے یار وہ تو باقاعدہ یار ESG پر اتنا زبردست ان کی کمانڈ ہے اور وہ آگے فردر جا رہے ہیں ان کا اتنا انپٹ ہے. تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ فیوچر میں سسٹینیبلٹی کا ایک آپ دیکھیں گے اس کا ایک ڈیو شیئر ہوگا کمپنی کے اندر، آج بھی ہے، آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد اس کی پریزنس کچھ الگ ہی ہوگی کمپنیز میں. تو دوستوں آج وہ وقت ہے کہ ہماری کوالیفیکیشنز میں، ہماری پڑھائی کے اندر ہمیں ICAP نے یہ پیپر انٹروڈیوس کرا کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ان کے فیوچر کے ساتھ ایک ایسا قدم اٹھایا ہے اور ایک ایسا سٹیپ لیا ہے کہ وہ فیوچر میں اپنی ویلیو کو انکریز ہوتا ہوا، ویلیو ایڈنگ رول کو خود وہاں پر فیل کریں گے، دیکھیں گے کہ جب وہ کسی پوزیشن پہ ہوں گے اور یہ سب کچھ وہ پڑھ چکے ہوں گے اور جب ان کے سامنے حالات آئیں گے، ان کے سامنے ایک سچویشن آئے گی اور ان کے سامنے بزنس میں کوئی ڈیسیشن لینا ہوگا، چاہے وہ یہاں پہ ہوں بیٹھ کے کسی MNC کو دیکھ رہے ہوں یا باہر ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں، یورپ میں ہوں، لیکن وہ یہ جو سب کچھ اس کی ایک بیس بن چکی ہوگی تو ان کے لیے یہ باتیں فرینچ نہیں ہوں گی، ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا پڑھا ہوا بچہ، پاس کیا ہوا بچہ اور یہ سمجھا ہوا بچہ گلوبلی دنیا میں ایک ویلیو ایڈ کرے گا. یہ ایک تھیم ہوتی ہے جب کوئی، یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ جب ایک پیپر کوئی انٹروڈیوس ہوتا ہے تو مارکیٹ کی کوئی نیڈ ارائز ہوتی ہے، اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیونٹ پروفیشنلز کو وہ صلاحیتیں، وہ تربیت دی جاتی ہے، وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ جب مارکیٹ میں جائیں تو ان ایوالونگ نیڈز کو فلفل کر سکیں. تھوڑا سا اپنا تعارف تاکہ یہ بات پتہ ہو آپ کو کہ جی آپ نے یہ کورس انشاءاللہ کن کے ساتھ پڑھنا ہے. فرام دس پلیٹ فارم الحمدللہ اس ادارے سے میرا تعلق الحمدللہ پچھلے کوئی 10 سالوں سے الحمدللہ ہے اور یہاں سے ہم نے
کئی سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہم خیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ویلیو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے اسٹوڈنٹس کی لائف میں، ان کے پروفیشنلی ایز ویل ایز پرسنلی ایز ویل. تو محمد سعد الطاف میرا نام ہے، اور سی اے کے ٹیچنگ کیریئر کے اندر بزنس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ BMBS بزنس مینجمنٹ اینڈ بیہیویئرل اسٹڈیز، CFAP 3 ارلیئر اٹ واز بزنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی. الحمدللہ یہ سبجیکٹ اللہ پاک نے اسی پلیٹ فارم سے مجھے پڑھانے کا موقع دیا اور الحمدللہ پڑھائے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دس کہ یہی سبجیکٹس دوسری اور کوالیفیکیشنز بھی پڑھائے ہیں، جیسے ACCA کے اندر بزنس انالیسس ہوتا تھا، اس کے اندر یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل میں ایگزامن ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے P1 گورننس رسک اینڈ ایتھکس ہوا کرتا تھا، وہاں پر اکاؤنٹنٹ بزنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ سبجیکٹس بھی ہوا کرتے تھے. آج بھی یہ اس سبجیکٹ والا کنٹینٹ ہم ACCA میں بھی دیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ جب سیما کے پیپرز ہوا کرتے تھے ان کو پڑھاتے ہوئے، CMA USA پڑھاتے ہوئے یہ ٹاپکس ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھے ہیں. اور یہ ایک انٹرسٹ والا ایریا بھی اس لیے ہے ہمارا بیکاز سسٹینیبلٹی ایک وہ ٹاپک ہے، ایک وہ ایریا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی انڈسٹری اس کو ویلکم کرے نہ کرے، یہ ہر انڈسٹری کو افیکٹ کر کے رہے گا. ابھی تو صرف ہمارے سلیبس کے اندر آگے ڈیٹیل میں آ جائے گا کہ ہمارے سلیبس کے اندر تقریباً کوئی اسپیسیفکلی 12 انڈسٹریز کا ذکر ہے کہ جن کے ڈسکلوجرز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا، اور ہم انشاءاللہ ساتھ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے، پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. لیکن دوستوں یہ 12 تک محدود نہیں رہے گا. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی ایسی انڈسٹری نہیں بچے گی جس کا تعلق سسٹینیبلٹی سے نہ ہو، کیونکہ یہ اتنا نیچرل اور اتنا آرگینک سبجیکٹ ہے کہ یہ ہر انڈسٹری، ہر ہیپننگ چیز، ہر لیونگ چیز کو افیکٹ کر کے رہے گا. یہ IT کو بھی افیکٹ کرے گا، اور یہ جہاں سے وہ کاٹن سے لے کر کے اس کا وہ فنش فیبرک اور گارمنٹ اور اس کی سیلز اور E-کامرس کسی کو نہیں چھوڑے گا. یہ اس کے اسکوپ میں یہ سب چیزیں آئیں گی. کیسے آئیں گی، کیا آئیں گی، ہمارے کورس میں کیا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے، سر ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہوگی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں اپنے. آج کی اس اورینٹیشن میں بچوں ہمارے سامنے ایک بہت اہم سوال آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ یار دنیا نے اب یہ سسٹینیبلٹی کے بارے میں بات کرنا کیوں شروع کر دی ہے؟ یہ کیا پریشانی آ گئی ہے، یہ کیا فکر آ گئی ہے کہ سسٹینیبلٹی یار، مطلب اٹ از میکنگ نوائز. IFRS S1 آ رہا ہے یار، اس کے ڈسکلوجرز ہیں. IFRS S2 کلائمیٹ کے اوپر آ گیا ہے، اس کے ڈسکلوجرز ہیں. آپ لوگ فرم میں آپ کی آرٹیکلز چل رہی ہے، سارے ہی اسٹوڈنٹس ہمارے فرم والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کی آرٹیکلز ختم ہو گئی، بہت ڈیلیڈ ان کی پیپر کی اٹیمپٹ وہ دے رہے ہیں. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستوں، آپ لوگ خود دیکھ تو رہے ہیں. لیکن کیا آپ یہ کریں گے کہ اٹھائیں اور اٹھا کر سسٹینیبلٹی پہ آنے والی ہر ویڈیو واچ کریں؟ کیا آپ یہ کریں گے کہ سسٹینیبلٹی کو آپ سرچ کریں گوگل پہ، اور گوگل پہ دنیا کے جتنے پوسٹ آ رہے ہیں سب پڑھ لیں گے آپ؟ یا آپ سوشل میڈیا پہ آنے والی سسٹینیبلٹی کی ہر خبر کو پڑھ کے سمجھیں گے اس سے میرا پرچہ پاس ہوگا؟ ہر خبر، ہر لنک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انفارمیشن کا ذریعہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی وہ آپ کو کچھ بات تو بتائے گا، کوئی سٹوری تو وہ آپ کو بتائے گا. لیکن ہم فقط سسٹینیبلٹی کے لیے تو نہیں بنے یہاں پہ، اور ہم صرف اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم یہی ایک پیپر دیں گے اور پاس ہو جائیں گے اور ہماری کوالیفیکیشن ہمیں مل جائے گی. ہمارے پاس تو آسماں اور بھی ہیں. تو ہمیں اپنے ملٹیپل پیپرز کے ساتھ 3 پیپرز دے رہے ہیں، 4 پیپرز دے رہے ہیں، 2 پیپرز دے رہے ہیں. سر ہمارے پاس یہ اتنا کھلا گراؤنڈ آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی وائڈ ایریا ہے، بہت اوپن اینڈڈ ہے. سر آپ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے گھنٹوں کو لگا کر، اپنے ہفتوں کو لگا کر آپ کے منٹس کو بچائیں گے، آپ کے آورس کو بچائیں گے. آپ کا جو وہ وقت بچے گا وہ آپ اپنے دوسرے سبجیکٹس کی تیاری میں، اپنے اور کاموں کی طرف لگائیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ سبجیکٹ پیک کر کے، ریپ کر کے اس طرح دیتے چلے جائیں گے کہ آپ ویکلی پڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، اور ہم آپ کے لیے پریپیئر کر کے چیزیں آپ کو دیتے چلے جائیں. تو
تو آپ کے پارٹ پہ لیکچر لینے والا پارٹ ہوگا جو کہ آگے ڈیٹیل ہماری میتھڈالوجی میں ہم بتا دیں گے اینڈ میں آپ کو کہ کیسے چلیں گے. اور آپ نے بس یہ دیکھ کر کہ یہ ورلڈ ناؤ کیئرز اباؤٹ سسٹینیبلٹی, سو ایوری تھنگ بھائی جہاں سسٹینیبلٹی کا فالو شیئر لائک, نہیں دوستوں نہیں, یہ تو مطلب اگر ہم یہی دیکھتے رہیں گے اور کریزی ہو جائیں گے تو میرے دوست بہت ساری انفارمیشن کا اوور لوڈ ہو جائے گا. اور پیپر تو 3.5 گھنٹے کا ہے, اس 3.5 گھنٹے میں بھی اسپیسیفک سلیبس کی گائیڈنس ہے جو پوری کرنی ہے, اور اس گائیڈنس کے بعد آگے بھی کچھ نہیں ہے, پیچھے بھی کچھ نہیں ہے. اسی جگہ گریڈ اے بی سی جو بھی آئے گا پیپر یہیں سے بننا ہے. تو اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے ایکس وائی زی ہوں گی, ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. جو گریڈ اے سے تعلق رکھتا ہے وہ میرے مطلب کی بات ہے, جو گریڈ اے بی سے تعلق رکھتا ہے میرے مطلب کی بات ہے, گریڈ سی سے تعلق رکھتا ہے میرے مطلب کی بات ہے. آپ کو یہ بتانے والا کہ کون سی چیز ریلیونٹ ہے نہیں ہے, سر ہمیں کیا پتا. تو آپ بہت زیادہ, آپ نے بولا ایک ہی پیپر ہے میری زندگی میں صرف سسٹینیبلٹی ہے, تب بھی آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ چیزیں میں نے فالو کرنی ہے یا نہیں کرنی, سر یہ میں نے دیکھنا ہے میں نے نہیں دیکھنا, میں تو اس پہ ایک سیریز دیکھنے لگا ہوں. سر آپ نے کتنا دیکھنا ہے, آپ نے اتنا دیکھنا ہے کہ آپ کا پیپر پاس ہو جائے, آپ نے اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کا یہ پیپر نہ رکے. پہلی اٹیمپٹ میں آپ اس پیپر کو خیر و عافیت کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ, والدین کی دعاؤں کے ساتھ, اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ, اللہ کی خاص رحمت سے انشاءاللہ آپ پاس کریں گے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم اس کو سمجھنے چلتے ہیں. ناؤ اب ہم ڈائیو کرتے ہیں سبجیکٹ کے اندر کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں دوستوں بات یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کے بارے میں دنیا میں شور ہوا, کیونکہ اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے, کچھ ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں, تو جب دنیا میں کمپنیز ایوالو ہوتے ہوئے آتی رہیں اور کمپنیز کے پاس پاور آئی, تو جب پاور ایکیومولیٹ ہوئی نا دوستوں, تو پاور سے امپیکٹ آیا. امپیکٹ پازیٹیو بھی ہوتا ہے, امپیکٹ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو جب کمپنیز کے پاس پاور آئی, پیسہ آیا, ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں اتنے کروڑوں لوگوں کا پیسہ ویلتھ ایکیومولیٹ ہوا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں مقدر آ گئے, ان کے ہاتھ میں تقدیر آ گئی کہ یہ کمپنی کرے گی کیا, اس کے فیصلے کیا ہوں گے, اس کی قسمت کے فیصلے کرنے کس نے. تو جب وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا وہ کرنے والوں کے ہاتھ میں اتنا ویلتھ ایکیومولیٹ ہو گئی, شروع سے تو گورننس نہیں تھی, شروع سے تو کارپوریٹ گورننس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, یہ سب تو ہوتا گیا تو رسپانس میں بنتا گیا. نظام ایسے ہی بنتا ہے. وہ جب کہ بہت آسان بات ہے کہ جب کوئی تھیفٹ ہو جاتا ہے, جب کوئی چوری ہو جاتی ہے تو پھر لاک بھی لگا لیے جاتے ہیں, پھر گارڈ بھی رکھ لیے جاتے ہیں. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے, دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب بڑے اسکینڈلز ہو گئے تو بڑے اسکینڈلز کے بعد دنیا نے یہ دیکھا کہ اچھا او ہو یار یہ تو بڑی اتنے لارج لوگوں کی, یعنی میسز کی, دنیا کے لوگوں کی میسز کی ویلتھ چند انڈیویجولز کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اور وہ مال مفت دل بے رحم کی طرح اس کو خرچ کر رہے ہیں. تو پھر یہ نظام بنتے چلے گئے اور یہ گورننس کا نظام بنا. یہ گورننس کا جو نظام بنا, اس گورننس کے نظام میں پھر فردر چیزیں آئی ہیں, اور ایکچوئل بات یہی ہے کہ سسٹینیبلٹی اسی کی شاخوں میں سے ہی ایک شاخ ہے, چاہے اس کا نام کچھ اور دے دیا جائے, کچھ اور کہہ دیا جائے. جو ورلڈ ہسٹری ہے, ایکچوئل فیکچوئل بات ہے, اصلی بات یہ ہے کہ یہ نکلا اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کی ویلتھ جو لوگوں کے انٹرسٹ میں استعمال ہونی تھی, لوگوں کا ہی خیال رکھنا تھا, عوام کا ہی خیال رکھنا تھا, پبلک کا ہی خیال رکھنا تھا, وہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں استعمال نہیں ہوئی. تو وہ جن کے بیسٹ انٹرسٹ میں استعمال ہوئی وہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے فیوچر کو, اپنے فارچون کو دیکھا. تو بہرحال جب بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بڑے فیلیئرز ہوتے ہیں, تو پھر تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں, اور تھنک ٹینکس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار ہم کریں کیا. تو نتیجے میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ یار اب کچھ ایسے نظام کو بنانا پڑے گا, کچھ ایسے سسٹم کو لانا پڑے گا جس سے چیزوں کو ایک پراپر وے میں کیا جائے, آرڈرلی کیا جائے, ایفیشینٹلی کیا جائے. تو کون سی ایسی باتیں تھیں کہ اسپیسیفکلی سسٹینیبلٹی اٹھ کے آ گیا. تو ہمارے سامنے اسکرین پہ یہ 6 باتیں آ رہی ہیں. یہ 6 باتیں ایگزاسٹیو نہیں ہیں, ان میں سے کچھ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, باقی
اس جیسی 2500 باتیں ہو سکتی ہیں اور وہ کیس ہمارے پاس پیپر میں آ سکتا ہے. یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے. کیس تو کچھ بھی بن سکتا ہے, کیس تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کوئی سا کہیں سے بھی کیس آ سکتا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات یہ کہ جی ایک اسٹیک ہولڈرز نے, دنیا نے یہ کہا جب ایسی تباہیاں مچ گئیں تو اسٹیک ہولڈرز along with the شیئر ہولڈرز, اسٹیک ہولڈرز میں ڈیفینیٹلی جو انفلوئنشل ونس تھے, ان کا کلیم آیا. ان کا کلیم یہ آیا کہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں, اتنا پیسہ جو لگ رہا ہے, کمپنی کے پاس ایسی زبردست پاورز ہیں کہ وہ انفیٹڈ پاورز کو انجوائے کر رہی ہے کمپنی, ان چیلنجڈ پاورز ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. کمپنیز کی پاورز, یہ کارپوریٹ ورلڈ کے جو لوگ ہیں, یہ کارپوریٹ ورلڈ کی ایک ڈومیننسی دنیا کے اوپر آئی ہوئی ہے, اور یہ لوگ دنیا کی ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں, ان پہ کوئی گریبان پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا. تو یار کوئی نظام تو ایسا ہو کہ ان کو کوئی روک سکے, ان کو کوئی ٹوک سکے, ان سے یہ پوچھ سکے دوست ہماری تو پیسہ ہے, ہماری تو ویلتھ ہے, کیسے لگا رہے ہو, کس طرح خرچ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم. تو یہ کوئی پوچھنے والا تو ہوتا ہے ان سے, کوئی نظام تو بنا ہوتا, لیکن نظام ہی نہیں بنا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا, تو خرچ کرتے رہے. اور یہ کہا کہ جی ہم تو گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بس یہ نہیں دیکھا کہ فیوچر ریسورسز تباہ کر دی. فیصل آباد ہمارے ملک کا ایک ایسا شہر ہے کہ جو ٹیکسٹائلز کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں کتنا مشہور ہے. آپ یہ سوچیں, ایک بڑا آرڈر تھا, اور اس آرڈر کے بعد آرڈر ریسیو کر لیا, کلائنٹ یورپ میں بیٹھا ہے, اور کلائنٹ نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کوئی بھی انسسٹینیبل پریکٹس میں تو انوالو نہیں ہے. تو اس نے شروع میں ایک بات اگری کر لی تھی, سالوں سے کانٹریکٹ چل رہا تھا. ان کو اس طرح کوئی رپورٹ مل گئی, وقت کے ساتھ انہوں نے چیک کر لیا کہ کمپنی کے پاس سے کچھ چیزیں ایسا ویسٹ نکل رہا ہے جو قریب کی ریورز اور لیکس کو, وہ the water is not blue, it's the color blue which can be seen in the water. تو وہ پانی کچھ ہرا ہو گیا ہے, وہ پانی کچھ گدیالا ہو گیا, وہ عجیب سا پانی ہے. اور کرنے پہ انہوں نے چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جہاں سے وہ اپنی پروڈکٹ کو سورسنگ کر رہے ہیں, یعنی فیصل آباد کی وہ کمپنی, وہ اس کمپنی نے سسٹینیبلٹی کو تو سائڈ پہ رکھا تھا, اپنے پروفٹس اور اکنامک گروتھ کو دیکھتے ہوئے سب چیزوں کی کاسٹ کم کی تھی تاکہ پروفٹس کو میکسیمائز کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں جو پولیوٹنٹس کمپنی سے نکل رہے تھے اس کا انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. جب یہ چیز پتہ چلتی ہے تو وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. کمپنی کی میجر سیلز ہوتی ہیں ان کو تھیں, لہٰذا کمپنی بھی ختم ہوتی ہے. کمپنی جب ختم ہوتی ہے تو بہت ساری جگہ سے ان ایمپلائمنٹ رائز ہوتی ہے, ان فیملیز کو ڈیمیج ہوتا ہے, ان کے جو بچے سکولنگ کر رہے تھے ان کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے. یہ چھوٹے سے میں آپ کو امپیکٹ بتا رہا ہوں دوستوں, یہ اسی طرح سوچنا ہوتا ہے کہ دکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن ایسے غلط چیزوں کا امپیکٹ بہت دور تک جا رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو عمارت کھڑی ہوتی ہے, لیکن جب ایکچوئل ڈیمیج کاز ہو جاتا ہے, جب چیزیں ہو جاتی ہیں, تو دوستوں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بات اتنی آگے جا چکی ہوتی ہے کہ اب کیسے اس کو کنٹرول زی کریں. کنٹرول زی نہیں کر پاتے, انڈو نہیں کر پاتے, بیکاز بہت آگے بات جا چکی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیوچر ریسورسز, پانی کی ضرورت ہے, اور آگے کے کتنے گاؤں ہیں جن کو اس جگہ سے پانی ملنا تھا, اور وہ فریش واٹر ان کی ضرورت تھی. وہ جب پولیوٹڈ واٹر وہاں پہنچے گا تو کراپس, ایریبل لینڈ کتنا بھی ہو, کتنا فرٹائل لینڈ ہو, کتنی زرخیز زمین ہو, اور کتنے اچھے آپ یوریا کو یوز کر لیں, لیکن جب پانی کو آپ نے خراب کر دیا تو پھر سن لائٹ کے ساتھ جو رول پلے ہونا تھا وہ تو نہیں ہو پائے گا. تو آپ نے یہ آج کی اپنی ضرورت پوری کری, لیکن یہ پانی جب آگے جانا ہے تو اس پانی نے جو رول پلے کرنا ہے وہ فیوچر کی تو ریسورسز کو آپ نے تباہ کر دیا. تو آپ کی گروتھ سسٹینیبل نہیں ہے. سسٹینیبل گروتھ ایک پوائنٹ بنا جس سے فیوچر ریسورسز کو بھی انشور کیا جائے کہ وہ بھی رہیں گی, ان کے ریزروز بھی رہیں گے, فیوچر کی ریسورسز بھی باقی رہیں گی. یہ بات, یہ چیز ایک ون آف دی ڈیمانڈ ہے اسٹیک ہولڈرز کی, یہ ایک ریزن بنتی ہے. اس کے اوپر ہنڈریڈز آف کیسز بن سکتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا بچوں کو؟
اور جو دوسری بات، ہم کوشش کریں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو کچھ بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ساتھ ساتھ ہوں، جو بالکل زیرو ہیں، ابھی تو نہیں جانتے، فار ایگزامپل ان کا اس سائٹ پہ کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں دوستوں، ہم آپ کے لیے بالکل اس لیول سے آئیں گے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئیں گی، اور آپ بتائیں گے ہمیں کہ سر ہمیں مزید ایگزامپلس کی ضرورت ہے، سر اس کو اور کلیئر کرتے ہیں، تو وہ ہم ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک فار ایگزامپل کوئی ایک ایریا ہے، ہو جاتا ہے کہ سر یہ والا ایریا جو ہے نا، مجھے یہ ایتھکس ہمیشہ تنگ کرتا ہے، مجھے جب بات آتی ہے نا سر، یہ جب کلائمیٹ کی بات آتی ہے سر مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر جب آپ بات کرتے ہیں نا یار یہ آپ یہ بولتے ہیں کہ یار کاربن کریڈٹس، سر یہ کیا ہوتا ہے، سر یہ عجیب ہو جاتا ہے، سر کوئی مسئلہ نہیں، ریلیکس، آپ جہاں ایڈیشنل کسی کو سپورٹ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے ہم ایڈیشنل زوم سیشن کر لیں گے اور اس کو بھی ریکارڈ کر کے پورٹل پہ لگا دیں گے، تو تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ بتا دیں گے، آپ رائٹ ٹائم پہ لیکچر دیکھ لیں گے، بتا دیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ وہ سیشن رکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کہیں کہ سر ایک کام کریں، سر ایک آئیڈیا ہے، آپ ان 3 چیزوں کو ریلیٹ کر کے ایک ذرا کوئک ریویژن سیشن رکھ لیں، تو وہ بھی ہم کر لیں گے۔ یہ بیچ میں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ساتھ ساتھ ڈائجسٹ ہوتا رہے۔ دوستوں پوائنٹ نمبر 2، دو ایگزامپلز اس میں سے دے دیتا ہوں، کافی ہوں گی، پھر باقی ایگزامپلز انشاءاللہ پورا کورس ہم نے پڑھنا ہے دوستوں انشاءاللہ ساتھ، تو باتیں آتی رہیں گی۔ یہ صرف آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن اس لیے کی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، پڑھ کے بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ ایگزامپل ایڈ کر دیتا ہوں اس میں، ایتھیکل کنڈکٹ اپ ہولڈنگ انٹیگریٹی اینڈ فیئرنیس۔ بچوں یہ ایک انگریزی گاڑی سی ایک لائن ہے، آسان لفظوں میں۔ اسٹیک ہولڈرز کیا چاہتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں دیکھو دوستوں بات سنو، تم پروفٹ کما کے دے رہے ہو، لیکن ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ بات تمہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سنو، آج کی دنیا بزنس کی جس چیز پر ایویلیویشن ہوتی ہے، بزنس کا اچھا یا برا ہونا جس چیز پر دیکھ کر، جس چیز پر منحصر ہے، وہ باتیں اب صرف پروفٹ نہیں رہیں۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باٹم لائن ہے بھائی، یہ باٹم لائن ہے، خالی یہی دیکھیں گے ہم پروفٹ۔ بزنس کی زبان لینگویج بدل چکی ہے، بزنس کی لینگویج بدل چکی ہے۔ اب آج کی کمپنیز کو صرف پروفٹ سے نہیں چیک کیا جاتا کہ ہم دیکھیں بھائی ان کمپنیز کا یہ پروفٹ پہ کیا، نہیں ایسے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بھائی بزنس کی زبان اب انوائرمنٹ فرینڈلی ہو چکی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ انوائرمنٹ ڈیمیج ہو گیا، اس کی چیزیں بیونڈ ریپیئر چلی گئیں، اتنا ڈیمیج ہو گیا، اتنا پانی تم نے یہاں پہ ڈیمیج کر دیا، اتنی ریسورسز کو ڈپلیٹ کر دیا، ایسے تباہی تم نے مچا دی کہ آنے والی جنریشنز تمہیں کیا بولیں۔ تو پھر دوستوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہی اگر صرف اکنامک وے میں ہی سوچیں، خود غرض ہو کے پروفٹ کے لیے ہی سوچیں، تو پروفٹ کمانا ہی، سیل کرنا ہی، آپریشنز کو چلانا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے دوستوں ایک ایتھیکل کنڈکٹ کے اوپر ایگزامپل ہے۔ چائلڈ لیبر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سیالکوٹ پاکستان اور فٹ بال اور فیفا سب جانتے ہیں۔ ہماری یہاں کی فٹ بالز اور ان کا ماضی میں ورلڈ کپ کے اندر سامنے آنا، اور سیالکوٹ پاکستان بڑی بات، ہم کبھی ورلڈ کپ میں نظر نہیں آئے لیکن ہماری فٹ بالز تو پہنچ گئی۔ اچھا سمجھنے کی بات، اگر یہ پتہ چل جائے کہ جی جہاں سے یہ فٹ بالز سورس ہو رہی تھی وہاں تو چائلڈ لیبر استعمال ہو رہی تھی۔ چائلڈ لیبر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس سے ہماری یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا گہرا اس سے تعلق ہے، تو وہ سسٹینیبلٹی میں آئے گا۔ چائلڈ لیبر کا نیوز میں آ جانا اور آج اس کا سرفیس پہ آ جانا، دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جانے دیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بزنس کی ویلیو پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ کیا یہ بزنس کی سسٹینیبلٹی کو افیکٹ کرے گا؟ کیا یہ بزنس کے لیے اب یہ ایک رسک بن جائے گا کہ یہ چائلڈ لیبر استعمال کر رہے ہیں؟ دوستوں یہ سبجیکٹ آپ کو ایک نئی زبان دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارے رسک ہیں، جو تمہارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ رسک ہیں، جو تمہارے یہ سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ رسک ہیں، جن کو آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے، میں یہی ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو اوپر سے تو پتہ ہے، اوبویسلی سبجیکٹ تو نہیں پتا، تو اتنی ڈیٹیل ایگزامپل بھی نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ سوچیں یار یہ تو یہ ٹاپک یہ کب آئے گا،
تو ایک آئیڈیا کے طور پہ صرف کہ چائلڈ لیبر کا پتہ چلنا اور اس کا یوز کرنا اپیرنٹلی چھوٹی کاسٹ، کم کاسٹ، ہائر پروفٹس، لیکن ایک ان ایتھیکل کام ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اگر لیگلی کوئی وہاں پہ لا ایگزسٹ نہیں کرتا، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں سم ٹائمز اس پہ لا نہیں ہوتے، تو اگر لاز نہیں ہیں چائلڈ لیبر پہ تو ایون آفٹر دیٹ لا نہیں ہے تو کیا ہوا، کچھ اندر سے سوال نہیں ہوتا، کوئی چیز ایتھکس نام کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ایتھیکل کنڈکٹ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں بچوں، اگر یہ چائلڈ لیبر کے اوپر ہم صرف بات کریں تو یہ رسک ایگزسٹ کرتا ہے، اس رسک کو اور اس طرح کے رسک کو بزنس کس طرح اپنے لیے اپارچونٹی میں کنورٹ کرتی ہے، یہی اصل بزنس کا کام ہوتا ہے۔ تو ان رسک کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، اور بزنس ان رسک سے کیسے ڈیل کرے اور پھر اس سے ڈیل کرے فیوریبلی اور پیسہ کمائے اور بزنس ویلیو جنریٹ کرے، یہی سب کچھ تو بزنس میں کرنا ہوتا ہے دوستوں۔ تو بزنس کی جو اپنی سوچ ہے پیسہ بنانا اور کام کرنا اور ویلیو جنریٹ کرنا، دوستوں یہ کہیں نہیں جاتی، یہ اپنی جگہ رہتی ہے۔ سسٹینیبلٹی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انشور کی جاتی ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چائلڈ لیبر بچوں وہ چیز ہے کہ اگر یہ کھل جائے تو آپ کے سامنے ایک کمپنی ہو، ایک دوائی رکھی ہو اور دوسری دوائی رکھی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ دوائی پیکیجنگ ایک کمپنی نے کی ہے جو انشور کرتی ہے کہ ان کے یہاں چائلڈ لیبر کام نہیں کرتی، اور دوسری کمپنی ہے اور اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انشور کرتے ہیں کہ دوائی خالی پیک ہو جائے، اس کے علاوہ ہم کچھ اور انشور نہیں کرتے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں اور آپ خود ایک سلیم الفطرت انسان ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چائلڈ لیبر والی بات فیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ایونچولی کل آپ جب بزنس پوزیشن میں آئیں گے وہی چیز آپ کو دنیا کے لیے پسند کرنی ہے، یہی تو اصل ٹیسٹ ہے دوستوں۔ یہ دوسری اگزامپل تھی۔ اس کے علاوہ بچوں ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ آف دیئر آپریشنز، یہ اسٹیک ہولڈرز کی ڈیمانڈ ہے، ان کا حق ہے۔ اس پہ میں تمہیں آگے ایک کام کرتا ہوں، ایک کمپنی کا اسنیپٹ دکھاتا ہوں۔ سر وہ کیا اسنیپٹ ہوگا؟ وہ میں تمہیں ایکسٹریکٹ دکھاتا ہوں ان کی رپورٹ میں کہ وہ اب کیسے اسٹیک ہولڈر سے مخاطب ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈر سے وہ کیسے بات کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے لیے وہ کیا کچھ اب لکھ رہے ہیں رپورٹ میں۔ بھائی اگر اسٹیک ہولڈر کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ڈائریکٹرز نے اینول رپورٹ کے اندر اپنے ڈسکلوجرز کے اندر کچھ تبدیلیاں تو کرنی ہوں گی نا، تبھی تو ان کی خواہشات، ضروریات، ان کے کلیمز، ان کی ڈیمانڈز پوری ہو سکیں گی۔ تو اگر آپ کا اسٹیک ہولڈر آپ سے کچھ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، دوستوں اس کا حق بھی تو ہے۔ صرف شیئر ہولڈر ایسا اسٹیک ہولڈر نہیں ہے جس کا حق ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اتنا حق ہے، شاید اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ اگر میں بات کروں انویسٹر، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ پیسہ دے رہا ہے، بزنس کے اندر پیسہ لگا رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کو بتایا جائے اس کی کمپنی کیسے چل رہی ہے۔ تو میرے دوستوں مجھے ایک بات بتائیں، چھوٹی سی بات، جب انویسٹر کا حق ہے تو وہ جو اس پروڈکٹ کو کنزیوم کر رہا ہے، جس کی صحت پہ وہ پروڈکٹ مرتب اثر انداز ہو رہی ہے، تو بھائی اس کا کتنا حق ہے؟ بہت حق ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو رپورٹنگ آف دیئر آپریشنز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، یعنی صرف باکس ٹکنگ نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو کہ جی کر دی۔ ان ایسنس سم ٹائمز آپ کو بیونڈ مینڈیٹری رپورٹنگ جانا پڑے گا، والنٹری طور پہ چیزیں بتانی پڑیں گی۔ سم ٹائمز آپ کو، چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ ایریا ہے، تو جب جو ڈیولپنگ ایریا ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر اتنی کلیئر باؤنڈریز نہیں لگی بھی ہوتی، اس میں آپ نے خود اپنی طرف سے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ دی ورلڈ ہونا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے بتا دینا چاہیے۔ نہیں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا؟ میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات چھپانی چاہیے، یہ بتا دینی چاہیے، بتا دیں۔ کیونکہ آج بتا دیں گے، تھوڑا سا کاسٹلی لگے گا آپ کو، تھوڑا کرول لگے گا، تھوڑی مسٹیک آپ ایڈمٹ کر لیں گے، تھوڑا سا آپ بتا دیں گے یار یہ ہم سے ڈیمیج ہو گیا، لیکن دوستوں اسٹیک ہولڈر سے کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ وہ بولیں گے یار
غلط کیا, کچھ ہوا, بتا دیا اور اس کو ٹھیک بھی کیا. تو جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہے. جو بتا رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ انشور تو کر رہے ہیں کہ یار ہم آنیسٹ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں. تو ٹرائنگ ٹو گیٹ بیٹر, ٹرائنگ ٹو بی بیٹر. تو ہم ایز انسان بھی, ہم بھی دن بدن بہتر ہونے کی ہی تو کوشش کرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے پروفیشنلی یا پرسنلی اپنی لائف میں, پروفیشنل لائف میں ہو یا پرسنل لائف میں ہو, ہم ہر دن پرفیکٹ تو نہیں ہوتے. انسان ہے اور انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہو جائے تو سانس جاری ہے, زندہ ہے, تو فائٹ بیک کریں گے. اور جو اوپر جاتے ہیں اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو بس پھر کیا بات ہے, پھر جب نیچے آتے ہیں پھر فائٹ بیک کرنی ہوتی ہے. تو ہمارا بھی ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا, تو کمپنیز کا بھی ہر فائنینشیل ایئر ایک جیسا نہیں ہوتا. باقی باتیں میں صرف پڑھوں گا. کنسلٹیشن آف کلائمیٹ رسک افیکٹنگ بزنس کنٹینیوٹی. بچوں یہ اسپیسیفک وہ ایریا ہے جس کو IFRS 2 کے نام سے انشاءاللہ ہم کورس میں ایٹ لینتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. سیف گارڈنگ ہیومن رائٹس اینڈ انوائرمنٹ, independent assurance on all sustainability claims and etc. بچوں ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے ہمارے پاس, بہت آسان ہے, کہ یہ سبجیکٹ جو ہے, جو ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ کہا کہ independent assurance on all sustainability claims and etc. ہم آپ کو سسٹینیبلٹی کے بارے میں بزنس نے کیا بتانا ہے, کیا ڈسکلوز کرنا ہے, رپورٹنگ کیا کرنی ہے, یہ تو ہم سیکھیں گے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ جو بھائی یہ بتایا جا رہا ہے نا, اس کی کتنی ایشورنس دی جا سکتی ہے. تو اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی ایشورنس پہ بھی کام کرنا اسی سبجیکٹ کے اسکوپ میں شامل ہے. جیسے فائنینشیل رپورٹس کے اوپر ایشورنس دی جاتی ہے دوستوں, اسی طریقے سے پریکٹیشنر اس کے اوپر بھی ایشورنس دیا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا آپ کے سامنے ایکسٹریکٹ ہے, صرف یہ دیکھنا ہے کہ سر سعد نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں آپ سے, آپ یہ پڑھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ باتیں واقعی 2025 کی ESG رپورٹ ہے PPL کی. یہ چیک کریں کہ اس رپورٹ کے اندر بچوں وہ باتیں موجود ہیں کہ جن کو میں نے ابھی اوپر کہا آپ سے, جو ہائی لائٹڈ ہے. ہم اس ایریا کے قریب جاتے ہیں بچوں. فار ایگزامپل ہم اس پہ جاتے ہیں کہ فرسٹ پیراگراف تھرڈ لائن کے مڈ وے سے, دا BOD established the board ESG committee in 2025, ٹھیک ہے, which includes members who collectively possess the necessary expertise to oversee climate and sustainability related risk and opportunities. اگر میں زبان بدل لوں اور ICAP کی زبان میں بات کروں تو میں یہ بولوں گا, which includes members who collectively possess the necessary expertise to oversee IFRS S2 and S1 related issues. کیا خیال ہے بچوں, سمجھ میں آیا؟ یہ چیز آسان لفظوں میں یہی ہے کہ جو S1 S2 آپ دنیا میں سن رہے ہیں, it's happening thing, یہ happening چیز آپ کو یہاں دیکھنے والی ہے ہمارے ساتھ. اچھا اب عجیب بات, آگے آ جائیں. The company has, next paragraph, to further enhance the integration of sustainability into governance framework, the company has initiated capacity building efforts, including orientation sessions on IFRS S1 and S2, because orientation ہی اس کی ہوگی نا, یہ تو اس کے ابتدائی مراحل ہیں. تو دوستوں ابھی 3-4 سال جو ہے نا, یہ اس کی ویلکمنگ فیز ہے. اور جب یاد رکھیں ویلکمنگ فیز ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کے اندر, ایز اے اسٹوڈنٹ بتا رہا ہوں آپ کو, اس سبجیکٹ کے اندر اسکور کرنا اور پاس کرنا اور اپنے پیپر کو پاس کرنا, سب سے پہلی بات آپ کے مطلب کی بات یہی ہے, سب سے امپورٹنٹ, یہ آسان ہوتا ہے. اگر طریقے سے تیاری کر لی اور رائٹ لیفٹ سے بچ گئے, XYZ سے بچ گئے, فوکسڈ پریپریشن کر لی دوستوں, میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ پیپر آپ کا سکون سے خیر عافیت سے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے آئیں. Emerging ESG regulatory developments and the global best practice in climate governance کی بات تو ہو گئی. These initiatives are designed to ensure that the board remains well informed and equipped to evaluate sustainability related risks as they evolve and to guide strategy aligned with long term value creation. اگر یہ انگریزی کے چند الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں
تو یہ میرے پیچھے جو لیکچر ابھی میں نے دیا ہے اس کا ہی خلاصہ ہے. یہ رپورٹ PPL ESG رپورٹ 2025 آپ کے پاس موجود ہے, پبلک مٹیریل ہے, پبلک انفارمیشن ہے. یہ وہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب اٹس ان پریکٹس, دنیا میں آ رہا ہے, اٹس ہیپننگ. اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو تم پڑھو گے یہ ایونچولی جو کام جو پیپر میں تم پڑھ رہے ہوگے تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو میں سب کچھ کر رہا ہوں گا, رسک فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں گا, کام کر رہا ہوں گا, یار یہ پھر کہاں نظر آ رہا ہوگا, کمپنی اس کا کیا کر رہی ہوگی, یہ کدھر جا رہا ہوگا سارا ڈیٹا, یہ آپ کو پتہ چل گیا. ایسے ہی دوست آگے بڑھتے ہیں سلیبس کی طرف. اب وہ جگہ اس کا ایک اوور ویو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلیبس ہے اس کی گریڈ کیا کہتی ہے, اس میں کیا باتیں ہیں. ڈیٹیلڈ بات اس وقت اوبویسلی اتنی بات کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کورس میں کیا ہے, اور آپ کو اتنا آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا یہ کورس کیا سر, یہ تھیوریٹیکل کورس ہے, سر یہ نیومیریکل کورس ہے, سر یہ اپلیکیشن بیس کورس ہے. تو دیکھو بیٹا یہ تھیوریٹیکل کورس, رٹافیکیشن, کرامنگ کورس تو ہے ہی نہیں, نیومیریکل بھی نہیں ہے بیکاز اس میں کوئی بہت اسٹیٹمنٹس نہیں بنانی, فگرس ٹائی نہیں کرنے, لیکن اس میں نمبرز بھی آئیں گے ڈیفینیٹلی. پرفارمنس کے KPIs ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, میجر ہوتے ہیں, تو میجر کرنے کے لیے نمبرز ہی ہوتے ہیں. ورڈز آر ناٹ میجرڈ, نمبرز آر میجرڈ. تو یہ پیپر ہے کیا, یہاں سے میں اس کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ پیپر بیسکلی بیٹا 3 باتوں سے مل کے بنا ہے, گریڈ A, گریڈ B, گریڈ C. اور آئی کیپ میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں اچھی طرح کہ گریڈ A, گریڈ B, گریڈ C اسی طرح گریڈز ہوتی ہیں اور ان کی ویٹیج سامنے لکھی ہوتی ہے, اور آئی کیپ نے اپنی ٹیچنگ آورز مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹیچنگ آورز کے بارے میں بس میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ آئی کیپ کی ٹیچنگ آورز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ فرم میں ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ کو 1.5x پہ بھی لیکچر دیکھنا پڑ جاتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ پلانز کیسے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان آورز کو ہم انشاءاللہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ویٹیج کی بات آپ کے سامنے پرپورشن ہے, کوئی بھی ایسا ایریا نہیں دکھ رہا آپ کو کہ اگر یار یہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں, صرف یہ کور کر لوں تو پیپر نکل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور ماڈل پیپر کا پوسٹ مارٹم کریں گے بھی ہم, تو جب اس کا انالیسس کریں گے تو تمہارے سامنے کھل جائے گی بات دوستوں کہ بھائی کوئی ایک ایریا بھی چھوڑنے والا ہے ہی نہیں. یعنی پورا پیپر جیلن ہے, پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے, اور ہمیں انشاءاللہ سب چیزیں پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور ہم پاس بھی کر لیں گے انشاءاللہ. بچوں یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ, اور جو آپ کنوکشن سے یقین رکھتے ہیں نا وہ پھر ہوتا ہے. تو چونکہ آپ کا گمان اچھا ہوتا ہے, آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں تو پازیٹیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بچوں تھوڑی سی بات گریڈ A پہ کرتے ہیں آپ سے. اب ہم چلتے ہیں دوستوں گریڈ A کی طرف. گریڈ A اس سبجیکٹ کی پوری فاؤنڈیشن لے کرتا ہے, پوری فاؤنڈیشن رکھتا ہے, بنیاد رکھتا ہے. جس کو گریڈ A سمجھ میں آ گئی, جس نے گریڈ A کو انڈرسٹینڈ کر لیا, یا میں یوں کہہ لیتا ہوں جس نے یہ اس IFRS S1 کو سمجھ لیا, تو پھر اس کے لیے پیپر کے اندر اتنے چیلنج نہیں رہتے, اتنے مسائل نہیں رہتے, کیونکہ وہ اس پیپر کی تھیم کو سمجھ چکا ہے. اور کبھی کوئی ایسا کوشچن آیا کہ بھائی میں یہ کیسے کروں, یہ کون سا کوشچن اٹھ کے آ گیا, یہ کیسا آ گیا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کی انڈرسٹینڈنگ, جس کا ریشنل اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, جس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے, جس کو پیپر کی تھیم اور فاؤنڈیشن سمجھ میں آئی ہوئی ہے, وہ ایسے موقع پر اگر کچھ آنسر پیپر میں کنفیوز ہونے کے بعد, سوال کے اندر کچھ مسائل کے بعد بھی وہ آنسر مین تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ دیتا ہے, تو وہ لائکلی اپنے پاسنگ مارکس کو اٹھا لینے والوں میں سے ہوتا ہے. تو بچوں سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ بات کہ گریڈ A کو اگر میں کھولوں تو گریڈ A کے اندر دنیا کی مجھے تقریباً 6 چیزیں ملتی ہیں. گریڈ A کو اگر میں 6 باتوں میں بند کروں یا 6 باتوں میں سمیٹوں تو پوری گریڈ A اور پورا IFRS S1 as far as relevant for the CFAP 3 وہ یہاں موجود ہے, اور as much as relevant for CFAP 3 اور جس طرح سے relevant for CFAP 3 وہ یہاں موجود ہے.
ایک بات اس میں ہے گورننس کے بارے میں کہ بھائی دوستوں پہلے تو ایک بات مجھ سے سیکھ لیں، اگر گورننس اسٹرانگ ہے تو رپورٹنگ ریلائبل ہے، اور اگر گورننس ویک ہے تو یہ رپورٹنگ ریلائبل ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں بات سمجھیں، رپورٹنگ ریلائبل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رپورٹنگ ریلائبل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر کو تسلی نہیں ہو رہی، یعنی انفارمیشن، سسٹینیبلٹی کی انفارمیشن کیسے پرووائڈ کرنی ہے، اور اس انفارمیشن کو یعنی کہ کون اپروو کرتا ہے، اس کی گورننس کیسے دیکھی جا رہی ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے، بورڈ کی اوورسائٹ کس حد تک ہے، بورڈ کس حد تک، یعنی یوں کہہ لیں بورڈ کس حد تک انٹرسٹ لیتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کس حد تک سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈ سسٹینیبلٹی، یہ والی بات گورننس کے اندر آتی ہے۔ یہ IFRS S1 کے اندر ہم انشاءاللہ اس گریڈ A کے اندر ہم دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس کے اوپر سوال ایسے ہی بنتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ بھائی سوال بنے گا گورننس کے بارے میں، اگر IFRS S1 سے سوال ایسے بنے گا کہ بھائی اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہاں پہ رپورٹنگ آف سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ ڈسکلوجر، جو سسٹینیبلٹی کے بارے میں جو انفارمیشن رپورٹ کی جا رہی ہے اس پہ لوگ اتنا ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے، تو آپ ریزن دیکھیں گے، آپ ریزن دیکھ کے بولیں گے سر ایک ریزن یہ بنا، ایک ریزن یہ بنا، ایک ریزن یہ بنا، اور آپ کو ریزن یہ دکھ جائے گا کہ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ گورننس ویک ہے، اس لیے ان کی رپورٹنگ کے اندر کوئی خاص کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا ریڈرز کا، یوزرز کا، سٹیک ہولڈرز کا، مور امپورٹنٹلی انویسٹرز کا۔ دوسری بات بچوں ہمارے پاس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ اسٹریٹجی ہے۔ اسٹریٹجی دوسری مین بات ہے، گریڈ A کا دوسرا مین کمپوننٹ ہے، گریڈ A کی دوسری اہم پلر ہے، دوسرا اہم پلر ہے۔ کیا کہتا ہے یہ اسٹریٹجی، کیا کہتی ہے سمجھے ذرا۔ اب میں نے کہا تھا یہ گریڈ A جو ہے یہ پورے پیپر کی، پورے ایگزام کی، سسٹینیبلٹی کے اس ایگزام کی SRA سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ سسٹینیبلٹی اینڈ رپورٹنگ، سسٹینیبلٹی رپورٹنگ اینڈ ایشورنس، اس سبجیکٹ کی بنیاد رکھتا ہے۔ سسٹینیبلٹی رپورٹنگ اینڈ ایشورنس کی بنیاد رکھنے والا یہ گریڈ A ہے، گریڈ A ہے۔ تو یہ گریڈ A میں صرف گورننس نہیں ہے، یہ 6 کی 6 باتیں جب ویل کنیکٹڈ انٹیگریٹڈ آپ سمجھ لیں گے ایگزام کے لیے، ان ٹاپکس کو صحیح طرح ڈائجسٹ کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ پیپر سمجھ میں آ گیا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوستوں دوسری بات ہے اسٹریٹجی۔ اسٹریٹجی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، اگر بزنس کا لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے بارے میں کوئی ارادہ ہے اور لانگ ٹرم میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یار سسٹینیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، جس کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا، جس کے بارے میں ہمیں اپنے بزنس ماڈل کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو بھائی اسٹریٹجی اگر کلیئر ہوگی تو اسٹریٹجی جتنی کلیئر ہوگی اتنی ہی کلیئرلی، اگر وہ سسٹینیبلٹی کے بارے میں اسٹریٹجی کلیئر ہے تو اتنی ہی کلیئرلی کمپنی کی طرف سے یہ بات سٹیک ہولڈرز، یا یوں سمجھ لیجئے انویسٹر سب سے پہلے ان تک یہ بات جاری ہوگی، اور جب ان تک یہ بات جاری ہوگی یعنی سٹیک ہولڈر انویسٹرز تک یہ بات جاری ہوگی کہ جی ہاں ہم نے اس اسٹریٹجی کے اندر سسٹینیبلٹی کو ڈیولی اکاؤنٹ فار کر لیا ہے، ہم نے اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں ان کو کنسیڈر کر لیا ہے، تو بھائی انویسٹرز کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا یا انویسٹرز کا ٹرسٹ انڈرمائن ہوگا؟ تو آپ بولیں گے انڈرپن ہوگا، بلڈ ہوگا، ڈیمیج تو نہیں ہوگا۔ تیسری بات بچوں ہے رسک مینجمنٹ۔ اب جب آپ نے اسٹریٹجی کو انکارپوریٹ کر لیا ہے تو آپ کو سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ رسک بھی دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب وہ رسک دکھیں گے تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ان رسک کو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ مینیج۔ جب آئیڈینٹیفائی کر لیا، اسٹریٹجی بنا لی، نیت کر لی، نیت کرتے ہیں ہم سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں واچ فل رہیں گے، اسٹریٹجی سسٹینیبلٹی کو اکاؤنٹ فار کرے گی، تو بھائی اب رسک مینجمنٹ کے اندر اوبویسلی وہ رسک جو سسٹینیبلٹی سے پرٹین کریں گے ان کو دیکھ کر بزنس اس رسک تھنکنگ کو رپورٹ بھی کرے گی اور چاہے گی کہ بزنس کا ماڈل اب ان رسک کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرے۔ ڈیٹیل اس کی کیسے آئے گی بچوں؟ رسک مینجمنٹ تھیم پہ سوال آ سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے بہت سپرفیشل لگے آپ کو، کیونکہ آپ نے ٹاپک پڑھا نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ رسک مینجمنٹ پلین ایک بالکل کانسیپٹ رسک مینجمنٹ کا تو وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی اپنی سٹڈیز میں، لیکن ود ریگارڈ ٹو سسٹینیبلٹی جب یہ سوال میں آئے گا تو سسٹینیبلٹی کے کانٹیکس میں اس کو دیکھنا ہوگا،
اور وہ کیسے کریں گے وہ ہم اپنے کورس میں ساتھ کریں گے. بچوں اگلی بات ہمارے پاس آتی ہے میٹرکس اینڈ ٹارگٹس. جب آپ نے رسک کو بھی رسپونڈ کرنا ہے, اس کو بھی مینیج کرنا ہے, تو پھر کمپنی کیا کرتی ہے کہ خود تو یاد رکھیں کہ آرگنائزیشنز کوئی ایسے یہ دیکھنا کہ یار واقعی ہم نے رسک کو مینیج کر لیا ہے, کیا واقعی ہم نے ہماری ایمیشنز, میں تھوڑا سا ایگزامپل اسپیسیفک ہوتے چلے جا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ہماری ایمیشنز کے بارے میں بات تھی, کاربن ایمیشن پہ بات تھی, تو کیا ہم نے اس کو جس لمٹ میں کنٹرول کرنا تھا, جو اس کا ہم نے KPI سیٹ کیا تھا, تو کیا ہمارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر پازیٹیو نمبرز رپورٹ کر رہا ہے, یا وہ رپورٹ کرنے میں اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. تو نمبرز پازیٹیولی رپورٹ ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات. نمبرز پازیٹیولی رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں, مسئلے کی بات ہے دوستوں, کچھ کرنا پڑے گا, کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ رپورٹ ہو رہے ہیں, نمبرز کم ہیں زیادہ ہیں, یہ اچھے ہیں یا برے ہیں, ان سب کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز میجر نہیں ہوتی اس وقت تک کنٹرول نہیں ہوتی. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی میں کتنی دیر ریکارڈنگ کروں گا, جتنی ہو جائے گی اتنی کر لوں گا, اور میں اپنے ٹائم کو میجر ہی نہیں کرتا, میرا ٹائم کتنا اسپینڈ ہو رہا ہے, تو دوستوں آپ یہ دیکھیں گے کہ میں ٹائم کو پھر جب میجر نہیں کرا تو ٹائم کو مینیج بھی نہیں کر سکتا اور ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر میں کوئی بھی چیز ہم اپنی لائف میں دیکھ لیں یا اپنے پروفیشنل ورک میں دیکھ لیں, اسٹڈیز میں دیکھ لیں, جس چیز کو ہم میجر کر پاتے ہیں صرف اسی چیز کو ہم کنٹرول کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو ہم میجر نہیں کر سکتے اس کو ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. بچوں یہ بات آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ والا کام جو ہے نا میٹرکس اینڈ ٹارگٹس والا, اس کے اندر ساری بات ہوتی ہے نمبرز رپورٹ کرنے کی, اور اس میں بات یہی ہوگی کہ کیس میں سوال ہوگا کہ وہ میٹرکس جہاں پہ اسٹیبلش ہونے کمپنی میں وہ مسنگ ہوں گے. ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کیس میں میٹرکس ہی مسنگ ہوں گے, تو ایسے میٹرکس مسنگ ہوں گے اور آپ کو میٹرکس اینڈ ٹارگٹ پہ بات کرنی ہوگی. یا آپ دیکھیں گے کہ ارے جی انہوں نے تو میٹرکس ہی نہیں بنائے, تو جب یہ انفارمیشن کو میجر ہی نہیں کر رہے, جب یہ کسی پرفارمنس کو میجر نہیں کر رہے, تو کمپنی کنٹرول کہاں سے کرے گی جب وہ میجر ہی نہیں کر رہی؟ تو پہلے میجر ہوگا اور پھر جا کے دوستوں کیا ہوگا, کنٹرول ہوگا. دوستوں اس کے بعد ہمارے پاس مٹیریلٹی ہے. مٹیریلٹی اس کی 5ویں بات ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات کو نہیں رپورٹ کر دیں گے, ہم دیکھیں گے کون سی بات رپورٹ کرنی ہے, کون سی چیز رپورٹ کرنی ہے, کون سی چیز رپورٹ کرنے کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز ہمیں رپورٹ نہیں کرنی. یعنی یوں سمجھ لیجئے مٹیریلٹی پہ کوشچن اگر آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہی دیکھے گا کہ بھائی ڈسکلوز کرنے والی بات ہے, تو ڈسکلوز کرنے والی بات ہے تو بھائی ڈسکلوز کریں گے, اور ڈسکلوز کرنے والی بات نہیں ہے تو بھائی پھر ڈسکلوز نہیں کریں گے, کیونکہ بھائی وہ مٹیریل نہیں ہوگی. کیسے ہوگی, کیسے نہیں ہوگی, یہ باتیں کورس میں آئیں گی. آخری بات جو گریڈ اے کے اندر ہے وہ رپورٹنگ کوالٹی. رپورٹنگ کوالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں, اس کو سمجھیں کہ اگر رپورٹنگ کے اندر رپورٹ کمپلیٹ ہو, اور رپورٹنگ کوالٹی میں ہم یہ کہتے ہیں جی یہ رپورٹ کمپلیٹ بھی ہے, ہاں جی یہ رپورٹ نیوٹرل بھی ہے, انڈیپینڈنٹ بھی ہے, یہ رپورٹ بیلنسڈ بھی ہے, یہ رپورٹ کمپیریبل بھی ہے, تو یہ اس رپورٹ کی صفات ہو گئیں, فیچرز ہو گئیں, اس کی اچھائیاں ہو گئیں, اس رپورٹ کی کریکٹرسٹکس ہو گئیں. ایسی رپورٹ کوالٹی رپورٹ کہلائے گی, اور یہ جو کوالٹی رپورٹ ہوگی یہی انویسٹرز کا ٹرسٹ کو بڑھائے گی, اس کے ٹرسٹ کو انڈرپن کرے گی. اور یاد رکھیں یہ سب کچھ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا اور لیکچر کی شروع میں بتایا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کمپنیز کر کیا رہی ہیں, یہ انویسٹرز اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچے, ان تک یہ خبر پہنچے, ان تک احوال پہنچے, ان تک حالات پہنچے, اور ان تک یہ بات پہنچے کہ جی یہ جو کمپنیز کر رہی ہیں نا, یہ دیکھیں یوں کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, اتنا سسٹینیبل ہے, اتنا سسٹینیبل ہے, ایسا ہے اور ایسا ہے, یہ ان کا حق ہے. تو جتنی رپورٹنگ کوالٹی اچھی اتنا انویسٹرز کا ٹرسٹ اپہولڈ ہوگا. بچوں ہمارا جو گریڈ بی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. گریڈ بی دوستوں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے وہ IFRS S1 تھا, وہ ایک جنرلائز بات کر رہا تھا. IFRS S1 یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں پوری فاؤنڈیشن لے کروں گا کہ بھائی بزنس کے لیے سوچ کیا ہوتی ہے اور سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ سوچ کیا ہونی چاہیے. لیکن جب ہم آئیں گے گریڈ بی میں
تو وہ اب ایک گراؤنڈ بنا چکا, زمین ہموار کر چکا, اب وہ آپ کے ذہن میں ایک فاؤنڈیشن بٹھا چکا. جیسے IAS1 آپ کے ذہن میں ایک فریم ورک ڈال دیتا ہے, اس طرح IFRS S1 ایک آپ کے اندر سوچ کا جال بٹھا دیتا ہے. تو S2 کیا کرتا ہے, S2 آ کے اسپیسیفک کلائمیٹ کے اوپر بات کرتا ہے. دنیا میں ابھی بہت سارے اس سیریز کے سٹینڈرڈز آنے ہیں, لیکن جو اسپیسیفک اٹھ کے سٹینڈرڈ ہمارے سامنے اس وقت آ چکا وہ IFRS S2 ہے, اور وہ کلائمیٹ ریلیٹڈ سسٹینیبلٹی کے پریکٹس کو دیکھتا ہے. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں بچوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی گریڈ میں کتنی باتیں ہیں اور کیا باتیں ہیں. آسان لفظوں میں دوستوں 6 باتیں ہیں گریڈ بی کے اندر بھی. میں کوئکلی اس سے واک تھرو کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں تاکہ یہ ڈیفینیٹلی چونکہ اس کی ڈیٹیلز آگے آنی ہے تو اسٹوڈنٹس یہی چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا بس آئیڈیا ہو جائے, ڈیٹیل تو ہم پڑھ لیں گے. تو میں چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں بچوں. ٹرانزیشن رسک یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں سنیں کہ اب ایک بزنس ہے, ہم کمپنی نے بدلتے حالات کو, چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اگر فار ایگزامپل ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے, مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے, ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کیا, بدلتی دنیا کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا, کلچر کو اڈاپٹ نہیں کیا, پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کیا, چیزیں بدل گئیں, اڈاپٹ نہیں کیا, تو ٹرانزیشن ہونی چاہیے تھی, تبدیلی آنی چاہیے تھی, بدلاؤ آنا چاہیے تھا. یہ جو بدلاؤ نہیں لا سکے, ٹرانزیشن نہیں لا سکے, اڈاپٹ نہیں کر سکے, تو یہ جو رسک ہوتا ہے کہ کمپنی اڈاپٹ نہیں کر سکے گی, کمپنی تبدیلی کو ویلکم نہیں کر سکے گی, بس اسی کو ٹرانزیشن رسک کہتے ہیں. بس اسی کو ٹرانزیشن رسک کہا جاتا ہے. بچوں بات کلیئر ہو گئی الحمدللہ. دوسری بات بیٹا فزیکل رسک ہے, کلائمیٹ ریلیٹڈ ہوگا, یہ سب یاد رکھیے گا. کلائمیٹ ریلیٹڈ فزیکل رسک بچوں یہ ہوگا, فلڈنگ کا رسک ہوتا ہے, ہیوی رین فال کا رسک ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم دیکھ لیں گے. رسک کے بارے میں عام طور پہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سینیریو ہوتا ہے اور آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں اس کے پرٹیکولر کیس کے اندر فزیکل رسک کیا ہیں, اور وہ آپ کے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں, اینڈ پھر سو آن جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. نمبر 3 اس میں ہے سینیریو انالیسس. بچوں کمپنی ڈفرینٹ کلائمیٹک کنڈیشنز کے اوپر نا سینیریو بلڈنگ کرتی ہے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں. تو سینیریو بلڈنگ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سینیریو ہوگا تو ہم کیا کریں گے, یہ سینیریو ہوگا تو ہم کیا کریں گے, یہ سینیریو ہوگا تو ہم کیا کریں گے. تو کلائمیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اوبیسلی کلائمیٹ کا ہی IFRS S2 ہے. تو گریڈ بی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کلائمیٹک کنڈیشنز کے اوپر سینیریو بلڈنگ کرنی چاہیے تھی, یہ کیس بتائے گا, لیکن نہیں ہوئی بھی. اور آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ تو مسئلہ ہے یہاں پہ تو یہ سوچا ہی نہیں, اور اسی کے آپ کو مارکس مل جائیں گے. اگلی بات بچوں, اب 3 چیزیں اور ہیں. ریزیلنس ہے, GHG ایمیشنز ہے, اور کلائمیٹ میٹرکس اینڈ ٹارگیٹس ہیں. ریزیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ بزنس ماڈل کی اسٹرینتھ کتنی ہے, کہ یعنی کہ اگر کلائمیٹ کے اندر چینجز آ رہی ہیں تو وہ اس کے شاکس کو برداشت کر سکتا ہے بزنس یا نہیں کر سکتا. تو اگر بزنس برداشت کر سکتا ہے, ٹالریٹ کر سکتا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی اس بزنس کے اندر بہت ریزیلنس ہے, ایسی برداشت ہے, یہ اس کو بڑی زبردست پاور ہے. بہت چونکہ ڈیٹیلز وقت پہ ہی آئیں گی. اگلی بات یوں سمجھ لیجئے کہ GHG ایمیشنز, آپ جانتے ہیں گرین ہاؤس کی بات ہو رہی ہے. ان ایمیشنز کے بارے میں دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ اب گلوبل ایک ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ بھائی آپ اپنی کاربن ایمیشنز کو رپورٹ کریں گے. آپ نے اپنی کاربن ایمیشنز بتانی ہے, بہت ہو گیا, آپ نے کھل کے بتانا ہے کاربن ایمیشنز کیا ہے اور آپ کی کاربن ایمیشنز کتنی ہیں. یہ بتانے کے لیے کلائمیٹ ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس پرٹیکولر IFRS S2 کے اندر یہ بھی ایک پرٹیکولر ہیڈ ہے کہ آپ کو ایمیشنز رپورٹ کرنی ہے. نمبر 6 جو اس گریڈ بی کی آخری بات ہے کہ بھائی کلائمیٹ کے میٹرکس ہیں اور کلائمیٹ کے ٹارگیٹس ہیں. کلائمیٹ کے میٹرکس اور ٹارگیٹ کا کیا مطلب ہے دوستوں؟ کلائمیٹ کے میٹرکس اور ٹارگیٹ کا مطلب یہ بنا کہ دوستوں کمپنیز نے کیا کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. جیسے ابھی پیچھے بات گزری تھی, جیسے ابھی پیچھے بات گزری تھی کہ اگر کوئی چیز تم کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرو گے, کوئی میجر تم اپنے پاس سیٹ کرو گے, وہ بینچ مارک ہوگا, وہ بجٹ ہوگا, وہ ٹارگیٹ ہوگا,
اگر کچھ سیٹ کرو گے تو اس کے اگینسٹ ہی تو پھر میجر کرو گے, اور جب سیٹ ہی نہیں کیا تو میجر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. میں گریڈ سی کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ بس ہم سلیبس کا واک تھرو اپنا کمپلیٹ کریں. اور دوستوں میں کوئکلی بس اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو گریڈ سی میں 3 طرح کی باتیں ہیں. تو گریڈ سی کی بات اب ذرا غور سے, گریڈ سی کو اگر سمیٹیں ہم اور بہت سمپلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو 3 سوالات کے جوابات ہیں. گریڈ سی 3 اینگلز پہ کام کرتا ہے. یہ آپ کی پروفیشنل سائیڈ کو دیکھتا ہے, پروفیشنل بیہیویئر کی سائیڈ کو دیکھتا ہے, یہ اشورنس کی سائیڈ کو دیکھتا ہے. گریڈ سی میں 3 باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ جو وہ سوال کرتا ہے بورڈ سے کہ کیا بورڈ نے اپنی ذمہ داری, کیا بورڈ نے اپنی رسپانسبلٹی, کیا بورڈ نے جو کرنا تھا, جو اس کی ڈیوٹیز تھیں, کیا بورڈ نے اس طرح پرفارم کریں اور بورڈ نے وہ کام فلفل کیے جو اس نے کرنے تھے, تاکہ سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ بورڈ کے صحیح اوور سائٹ کے بعد جا رہی ہے یا نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ایتھکس اپہولڈ کیے یا نہیں, ایتھکس کو کمپرومائز تو نہیں کیا, انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, انڈیپینڈنس, ان کو کمپرومائز تو نہیں کیا. یاد رکھ لیجئے سسٹینیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو ایتھکس پھر ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتا ہے. ایتھکس کا ریٹ, ایتھکس کا وزن بڑھ جاتا ہے. ایتھکس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے کہ یار ایک تو بات سسٹینیبلٹی کی چل رہی ہے کہ اس میں بھی جھوٹ بولو گے, اس میں بھی غلط رپورٹنگ کرو گے. تو سسٹینیبلٹی کی ریلیٹڈ جو باتیں ایتھکس سے ریلیٹ کریں گی وہ یہ کہ ایتھیکل پرنسپلز جو ہیں وہ ہم نے اپہولڈ کیے یا نہیں کیے, ہم نے کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہوگی بات. تیسری بات دوستوں یہ ISSA 5000 دوستوں یوں سمجھ لیجئے سسٹینیبلٹی کی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی کی انفارمیشن کو اب اشورنس دینی ہے کہ بھائی یہ جو بات ہے نا, یہ انفارمیشن ہے, اس کے اوپر اشورنس دینی ہے. تو بھائی اس کا ایک پراپر فریم ورک ہے, اور وہ یہ انٹرنیشنل سسٹینیبلٹی سٹینڈرڈز جو آپ کے سامنے 5000 نمبر موجود ہے یہ بتائے گا کہ بھائی کون سے رسک ہیں, اس کے لیے کیا پروسیجرز ہوں گے, ایویڈنس کیسا ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل باتیں ہمیں ISSA 5000 میں ملیں گی. بچوں یہ ایک اوور ویو تھا گریڈ اے کا بھی, گریڈ بی کا بھی, گریڈ سی کا بھی, لیکن ابھی بات ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی. بس ہم ٹورڈز دا اینڈ آف آور لیکچر جا رہے ہیں, اور ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ کام جو ہونے والا ہے وہ یہ کہ یار یہ سب کچھ تو پڑھ لیا سر, تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, آپ نے گریڈ اے ہے, گریڈ بی ہے, گریڈ سی ہے, سر ماڈل پیپر کیا کہتا ہے, آئی کیپ نے تو یہ ایشو کر دیا ہے جناب یہ ماڈل پیپر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں 3 hours 15 minutes میرا وہی ٹائم ہے, 15 منٹس جو ایکسٹرا ہوتے ہیں ملا کر 3 hours 30 minutes ہو جاتا ہے. شروع کے 15 منٹس جو ہوتے ہیں بھائی دوستوں وہ ریڈنگ ٹائم ہوتا ہے, لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, پلاننگ کا ٹائم ہوتا ہے. اور ایک اور بات اس کے اندر کہ یہ پیپر جو ماڈل پیپر ہے اس نے ان سارے گریڈز کو, آپ نے بھی خالی انٹروڈکشن سنا ہے, اس نے ان سارے گریڈز کو ایگزامن کیا ہے, یعنی تینوں گریڈز کو ایگزامن کیا ہے. ہر جگہ اس نے کوشش کی ہے کوشچنس کسی ایک جگہ سے کانسنٹریٹڈ نہیں آ جائیں, بلکہ 6 سوال ہیں اور 6 کوشچنس کے اندر پھر اس کے سب ایریاز کو پوچھا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 1 کیا کہتا ہے. ماڈل پیپر کا انالیسز ہونے جا رہا ہے دوستوں, ماڈل پیپر کا انالیسز ہونے جا رہا ہے. اب پہلی بات آپ کو یاد ہے کہ گریڈ بی یاد کریں. دیکھیں دوستوں سوال اس وقت آپ اٹیمپٹ نہیں کر رہے, اور سوال پڑھ کے اس کو پورا بریک ڈاؤن کر کے اس کی میپنگ بھی نہیں کر رہے. آپ بس فقط صرف اتنا کر رہے ہیں کہ جب آپ ریکوائرمنٹ پڑھ لیں میرے ساتھ, تو اس ریکوائرمنٹ کو پڑھنے کے بعد کچھ گریڈ تک آپ کا ریفرنس جا رہا ہے نہیں جا رہا. اگر کوئی 2-3 سوال میں بھی جا رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں یار آپ الائنڈ ہو چکے ہیں, بہترین بات. اور سب میں چلے جائے تو کیا ہی بات ہے. اب چلیں, ایک کمپنی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے evaluate companies exposure to transition risk in the low carbon economy scenario and discuss how this scenario could impact
دی company's financial position. بچوں بات ختم ہو گئی. ٹرانزیکشن رسک گریڈ بی ایسے ہی ہے IFRS S2. نیکسٹ بات, ایز این ایڈوائزر, اچھا جی, اسٹریٹجک اسٹیپس ریکمینڈ کریں رسک کو رسپونڈ کرنے کے, اور should take to respond to and meet IFRS S2 disclosure requirement. بھائی میں کچھ بولنے جیسا ضرورت ہی نہیں ہے, خود بول دیا to meet respond to and meet IFRS S2. تو بھائی سوال کہاں سے آیا دوستوں بتائیں؟ IFRS S2 گریڈ بی سے. تو یہ بتائیں پیپر گریڈ سے آ رہا ہے؟ بالکل سر. کوشچن 2 بھی دیکھتے ہیں. ڈسکس the sustainability challenges faced by a company and advise کیسے وہ کمپنی ایڈریس کرے گی چیلنجز کو. In terms of requirements of S1, sustainability challenges بتا دو آسان لفظوں میں. sustainability related risk بتا دو اس کیس میں. بس چیلنج رسک کی چیلنج بن رہا ہے اور اسی کو ڈیل کر کے اپارچونیٹی بنائی جاتی ہے. تو ہمیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یار ایسے ہی تو ہے کہ گریڈ اے کے اندر 6 بلڈنگ بلاکس تھے. گورننس بھی تھا, تو اسٹریٹجی بھی تھا, رسک مینجمنٹ بھی تھا, میٹرکس اینڈ ٹارگیٹس تھا, ملٹی آئی تھا, کوالٹی آف رپورٹنگ تھا. تو رپورٹ کوالٹی تھا. اب رپورٹنگ کوالٹی کے بعد اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایگزامنر نے تو جب یہ کہا کہ آپ چیلنجز فیس کریں, اس نے اٹھا کے پورا IFRS S1 دے دیا کہ بھائی اس سے ریلیونٹ تم چیلنجز نکال دو. جواب IFRS S1 گریڈ اے. کوشچن نمبر 3, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یوزنگ IFRS 5000. میں آگے بات ہی نہیں کر رہا, بتائیں کیا بنا. یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا, وہ ایکسپلین واٹ میکس رپورٹنگ کرائٹیریا سوٹیبل, یہ الگ سے بتایا گیا ہے, وہ آگے وقت آئے گا جب ہم دیکھیں گے. اینڈ ایویلیویٹ کریں ویدر, یہ بالکل کہ وہی سوٹیبلٹی کی اپلیکیشن ہے. تو کوشچن نمبر 3 بچوں جو ہمارے پاس سامنے ہے یہ گریڈ سی میں ہے, یعنی یہ IFRS 5000 کا فریم ورک, یہ رسک کو دیکھ کر اور جی پروسیجرز اور پھر اس کے ایویڈنس پہ بات کرے گا. بی پارٹ وہی جب بات ہی اوپر کر دی, سجیسٹ ایکشنز دیٹ یو وڈ ٹیک ایز دا assurance leader to address these issues. اور اچھا اب غور کریں. ریکمنڈیشنز ٹو مینجمنٹ ٹو امپروو ڈیٹا کوالٹی اینڈ ڈسکلوجر ایز پر ریکوائرمنٹس آف IFRS سسٹینیبلٹی ڈسکلوجر اسٹینڈرڈس. بچوں کچھ بچا کیا؟ مطلب اس سوال نے خود ہی بتا دیا نا, بالکل اسٹرکچرڈ سوال ہے. وہ آپ کو لے گیا ہاتھ پکڑ کے کہ بھائی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو ڈسکلوجر اسٹینڈرڈز ہیں اسے آپ سے بتا دیں. تو آپ جائیں گے انڈسٹری اٹھائیں گے, 12 انڈسٹریز کا ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو 12 انڈسٹریز میں کوئی ایک انڈسٹری ہوگی اور آپ دیکھ لیں کیا ڈسکلوجر دینا ہے, دیٹس اٹ, ختم ہوئی بات. یہ ایک پرٹیکولر کیس ہو سکتا ہے. کوشچن نمبر 4 بچوں کیا کہتے ہیں؟ اب غور کریں, ادھر ذکر کیا ڈسکس دی ایتھیکل ریسپانسبلٹیز اینڈ کی کنسیڈریشنز دیٹ شوڈ گائیڈ یور رسپانس ایز این ایشورنس پریکٹیشنر. ہاں بھائی, ایز این ایشورنس پریکٹیشنر آپ کون سی گریڈ میں ایشورنس کی طرف جاتے ہیں؟ گریڈ سی. تو گریڈ سی ہی آپ کے پاس ہے جس پہ آپ ایشورنس کی طرف جاتے ہیں, اور وہ ایتھکس کے اوپر اپلیکیشن آ گئی. نمبر 5. اچھا اب ایک سوال کہ سسٹینیبلٹی کمیونٹی بننی چاہیے, اور اچھا اب غور سے دیکھیں اوور آل کارپوریٹ اسٹریٹجی کا ذکر کیا ہے بچوں. ذرا بھی فرسٹ پارٹ کو دیکھیں گے آپ, دا رول دیٹ دا سسٹینیبلٹی کمیٹی شوڈ انڈر ٹیک ٹو سپورٹ افیکٹو گورننس. تو جب بولا سسٹینیبلٹی کمیٹی, تو کمیٹی بورڈ کے اندر بنتی ہے نا, بورڈ کے انڈر بنتی ہے, تو بورڈ نے اس کمیٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو بھائی گورننس کے انڈر آیا نا, سمپل. اور نیچے بھائی مجھے بات بتائیں, جب بات یہ آئی کہ ہاؤ دا بورڈ کین انٹیگریٹ,
تو بھائی جب بورڈ نے انٹیگریٹ کرنا ہے تو مجھے بتائے گریڈ سی گورننس آ گیا. ٹھیک ہے بچوں, آسان. آخری بات کر لیتے ہیں. اب خود بتائیں نا, ایس اے ایس بی آ گیا. جب ایس اے ایس بی آ گیا بچوں, گریڈ اے آئی ایف آر ایس ایس ون آ گیا, جس نے آپ کو جنرلی چیزیں گائیڈ کر دی ہیں, اسپیسیفک فیکٹر نہیں دیا, جنرل چیزیں گائیڈ کر دی ہیں. تو یہ بات آپ کے سامنے بہت آسانی سے آپ کو ہضم ہو جائے گی, ڈائجسٹ ہو جائے گی. بی پارٹ, یہ سوال اچھا ہے. یہ یعنی پریکٹس کے وقت لرننگ کوشچن ہے کہ بریفلی ایکسپلین ہاؤ دس انفارمیشن کین سپورٹ انویسٹرز ان اسیسنگ بزنس رسک پرفارمنس. یہ ہر دفعہ کا ایک ڈیفالٹ سوال سمجھ لیجیے آپ, یا یوں سمجھ لیجیے کہ جب بھی آپ کوئی آنسر لکھ رہے ہوں گے نا دوستوں, تو اس وقت اس طرح کے جملے بنانا اور اس طرح کی باتوں کو لنک کرنا بہت ضروری ہوگا کہ انویسٹرز کا بابا یہ اس انفارمیشن کا, یہ انفارمیشن کیا سپورٹ کر رہی ہے اور کون سا بزنس رسک افیکٹ ہو رہا ہے ان پروفیشنلز کے ساتھ یا اس پرٹیکولر کیس میں, ایسے. ٹھیک ہے بچوں, کلیئر ہو گئی بات؟ الحمدللہ. تو کوشچن نمبر 6 بچوں ریلیٹ کرے گا آئی ایف آر ایس ایس ون سے. ہمارے ساتھ آپ سی فیب 3 کیوں پڑھیں؟ سوال. بچوں میں بہت سمپلی ایک چیز پہ بات کر لیتا ہوں دوستوں. کیس اسٹڈی بیسڈ لرننگ ہے, صرف کرامنگ اور تھیوری لمبی نہیں چلائیں گے. اصل کیس اسٹڈی سمجھ میں آ گئی تو پیپر میں بھی اس نہیں آنا ہے, تو آپ اس کو پک کر پائیں گے. دوسری بات, اسٹینڈرڈز کو آسان کرنا انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہوگا. اب اپنی تسلی کے لیے, کمپلیٹنس کے لیے آپ کتنی دفعہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں جب آپ کو سسٹینیبلٹی پہ کام کر کے دوں تو میں اسٹینڈرڈز کو آپ کے لیے آسان کر کے دوں. دو باتیں. تیسری بات, ڈرافٹنگ ایک چیلنج رہا ہے, اور ڈرافٹنگ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے ذریعے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ خیر پہنچائی ہے. سی اے کے اندر بھی, اے سی سی کے اندر بھی, اے سی سی کے فائنلس کے اندر بھی, سی اے کے فائنلس کے اندر بھی. یہ چانس آپ کا بھی ہے. ہو جاتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ ڈرافٹنگ اتنی کمال کی نہیں ہوتی, انگریزی اتنے کمال کی نہیں ہوتی, ایٹ لیسٹ اتنے کمال کی نہیں ہوتی کہ ایگزامنگ ٹیم دیکھ کر امپریس ہو جائے. تو اس پہ انشاءاللہ وہ لوگ کام کریں گے جنہیں کام کرنا ہے. فوکسڈ ایزی ٹو گراسپ کانسیپٹ. بچوں یہ تو ایک چونکہ اورینٹیشن تھی, اگر ہمیں لگا یار ایک ٹاپک ہے جو ایکسپلین کرنا ہے بس دیٹس اٹ, یہ اتارنا ہے دماغ میں, تو فوکسڈ اینڈ ایزی ٹو گراسپ وے پہ ہم لوگ ریکارڈ کرا دیں گے, دے دیں گے, سیشن رکھ لیں گے, وہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ایف اے کیوز سوال. ایف اے کیوز بہت سارے ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں بھائی انڈسٹریز کا ذکر ہے, میں نے کہا ہاں 12 انڈسٹریز کا ذکر ہے. کوئی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے سر آپ یہ کورس کیسے لے کے چلیں گے, ایک سوال ہے. تو جی کورس ایسے لے کے چلیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرم کی کمٹمنٹس کے اندر اور آپ کے دیگر اور پیپرس کی کمٹمنٹ کے اندر کوئی بہت بڑا گیپ نہ آ جائے, اور بہت اوور ٹائم نہیں کرائیں گے. ہم اتنی ہی ایفرٹ کرائیں گے جو سسٹینیبل ہوگی. جب پڑھا سسٹینیبلٹی رہے ہیں تو بابا ایف اے کیوز میں جواب بھی تو یہ بنے گا کہ ہم سسٹینیبل ایفرٹ ہی کریں گے. یعنی سسٹینیبل ایفرٹ کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر ایسی چیزیں سوار نہیں کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ وہ ان کی 4 پیپر کی اٹیمپٹ 3 پیپر کی اٹیمپٹ سسٹینیبلٹی نہ رہے, اور وہ سسٹینیبل نہ رہے اور وہ پہلی اٹیمپٹ کے چکر میں آ جائیں اور اینڈ پھنس جائیں. ایسا نہیں ہوگا دوستوں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی سوال دوستوں؟ آپ کو ویکلی لیکچرز ہیں, رپورٹس ہیں, یعنی اسیسمنٹس ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو ایڈمن سے کوئری باکس سے مل جائیں گی. فردر مور کوئی کوشچن ہو, کوئی باتیں ہوں تو وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ایڈمن کو میسج کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی اشور یو کہ سنس یہ اٹھا لیا ہے اب انشاءاللہ اس کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ پاک آپ کا یہ پرچہ, یہ امتحان خیرافیت سے ہمارے ساتھ آپ کی بس پہلی کوشش اور بہترین کوشش میں پاس ہو جائے انشاءاللہ. بچوں نیکسٹ کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.